بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم جس شاعر کو پڑھنے والے ہیں ان کا نام ہے ربیعۃ بن مخروم الظبی۔ وقال ربیعۃ بن مخروم الظبی۔ تو پہلے ہم ان کا تھوڑا سا تعارف بھی کر لیتے ہیں، مختصر سے یہ کہ یہ ایک شاعر ہے جو مخضرمی ہے، شاعر مخضرمی ہے۔ اس نے زمانہ اسلام اور جاہلیت دونوں کو پایا، زمانہ اسلام میں بھی اشعار پڑھتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام اور جاہلیت دونوں زمانے انہوں نے پائے ہیں، اور اسی کو ہی مخضرمی یا من المخضرمین کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربیعۃ بن مخروم الظبی شاعر مخضرمی وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ يَوْمَ طِرَادِهَا بِسَلِيمِ أَوْظِفَةِ الْقَوَائِمِ هَيْكَلِي فَدَعَوْا نَزَالِ فَكُنْتُ أَوَّلَ نَازِلٍ وَعَلَامَ أَرْكُبُهُ إِذَا لَمْ أَنْزِلِ وَأَلَدَّ ذِي حَنَقٍ عَلَيَّ كَأَنَّمَا تَغْلِي عَدَاوَةُ صَدْرِهِ فِي مِرْجَلِ أَزْجَيْتُهُ عَنِّي فَأَبْصَرَ قَصْدَهُ وَكَوَيْتُهُ فَوْقَ النَّوَاظِرِ مِنْ عَلِي۔ ہم پہلے اس کو پڑھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ، اور میں نے بارہا مقابلہ کیا ہے اور میں نے حاضری دی ہے۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ، یعنی میں حاضر ہوا ہوں، الخیل الفرسان، شہ سواروں میں، یوم طرادها، جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ الطرد کہتے ہیں فرار کو، باگنے کو، طرد دوڑنا باگنا۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ يَوْمَ طِرَادِهَا، میں حاضر ہوا ہوں شہ سواروں کے میدان میں جب کہ شہ سوار دوڑ رہے تھے۔ بِسَلِيمِ أَوْظِفَةِ الْقَوَائِمِ هَيْكَلِي، سلیم سالم کو کہا جاتا ہے۔ اوظفہ یہ وظیف کی جمع ہے، اور وظیف کہتے ہیں پنڈلی کو۔ گھوڑوں یعنی جو میرا گھوڑا تھا اس کی پنڈلی بہت سالم تھی، اس کی پنڈلی بالکل سالم تھی۔ اوظفۃ القوائم، قوائم بھی کہتے ہیں یعنی جانور کی ٹانگ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی میرا جو گھوڑا تھا میں حاضر ہوا تھا ان تمام شہ سواروں میں، ایک میں بھی تھا، جب لڑائی ہو رہی تھی ایسے گھوڑے کے ساتھ حاضر ہوا تھا کہ جس کی پنڈلی اور جس کی ٹانگیں وغیرہ بالکل سالم تھی۔ ہیکلی، ہیکل کا معنی یہاں پر لمبا گھوڑا ہے، یعنی الطویل، طال یطول، طویل کے معنی میں ہے۔ امید ہے یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ فدعوا، تو انہوں نے بلایا، دعا یدعو دعوت دینا بلانا۔ فدعوا نزالی، کیا کہا کہ آ جاؤ بھائی لڑنے کا وقت ہے۔ ان سواروں نے پکارا کہ مقابلے کے لیے اترو۔ نزالی، یہ آپ کو پتہ ہے نزل ینزل انزل، لیکن نزالی اس کا بھی یہی معنی ہے انزل والا، انزل اترو، نزالی اترو لڑائی کے لیے، انہوں نے یہ دعوت دی مجھے۔ فکنت اول نازل، تو میں پہلے میدان میں اترنے والا تھا۔ فکنت، تو میں تھا، اول نازل، پہلا اترنے والا۔ وعلام ارکبہ، اور میں کیوں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، اذا لم انزلی، جب میں نہ اتروں، یعنی میرے گھوڑے پر سوار ہونے کا جو مقصد ہے وہ کیسے پورا ہو، اور مجھے کوئی چیلنج دے اور میں نہ قبول کروں تو میں تو ایسے جو ہے نا ذلیل اور خوار ہو جاؤں اگر میں ایسا نہ کروں۔ دیکھو یہاں پر کہتے ہیں تو میں سب سے پہلے اترنے والا تھا، اور میں کس لیے گھوڑے پر سوار ہوں جب میں دوسرے شخص کے چیلنج کے وقت نہ اتروں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں تو بہادر ہوں، میں گھوڑے پر سوار اس لیے ہوتا ہوں کہ میں میدان میں اتروں۔ وَأَلَدَّ ذِي حَنَقٍ، الد کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے وَأَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت زیادہ جھگڑالو۔ وَأَلَدَّ ذِي حَنَقٍ، ذی حنق ذی غیظ، اور بہت زیادہ جھگڑالو آدمی اور بہت غصے میں، علیہ، میرے اوپر اس نے حملہ کیا،
بہت بڑے جھگڑالو نے، بہت سخت جھگڑالو مجھ پر شدید غضبناک ایسے ہیں، گویا کہ تغلی کانما، گویا کہ میرے اوپر اتنے غضبناک ہیں، کانما گویا کہ وہ ایسے ہیں، تغلی عداوت صدری، کہ ان کے دل کی جو عداوت ہے اور جو دشمنی ہے وہ اس طرح جوش مار رہی ہے جیسے کہ ہانڈی جوش مارتی ہے۔ تغلی عداوت صدری، اس کے سینے کا جو کھوٹ ہے اور سینے میں جو اس کی عداوت اور کینہ بغض یہ چیز ہے وہ ایسے جوش مار رہی ہے، فی مرجلی، جیسا کہ ایک ہانڈی جوش مارتی ہے۔ تو یہ ان کا بیان ہے کہ اتنے غصے والے لوگ انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور میں ان کا سامنا کر رہا ہوں، تو اس میں میری بہادری ہے نا، یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ آخر میں کہا ازجیتہ عنی دفعتہ، میں نے اس کو دھکا دیا اور دور ہٹایا، باعدتہ ابعدتہ ازحتہ، میں نے اس کو دور ہٹا دیا، عنی اپنے آپ سے، فابصر قصدہ، تو اس نے اپنا راستہ ناپا، ابصر دیکھا، ابصر یبصر دیکھنا، انا ابصرت السماء، میں نے آسمان کو دیکھا، تو فابصر قصدہ، تو اس نے اپنا راستہ دیکھا، قصد ہدف دیکھا، تو وہ واپس یعنی لوٹے باگے دوڑے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر، فابصر قصدہ، تو اس نے اپنا راستہ دیکھا، صحیح راستہ، وکویتہ، اور جاتے ہوئے میں نے کیا کیا، فوق النواظر من علی، کوا یکوی استری کرنا، کویت الثیاب، میں نے کپڑے استری کیے، تو کہا کہ وکویتہ، میں نے اس کو ایک داغ دیا، فوق النواظری، سر کے اوپر کی جانب سے میں نے اس کو ایک داغ دیا، کس سے؟ تلوار سے، من علی من فوق، من علی ای من الاعلی، سر کے اوپر والے حصے پر میں نے اس کو ایک داغا، بھاگتے ہوئے میں نے اسے ایک وار کیا اس کے سر پر میں نے ایک داغ لگا دیا اور اس کو میں نے ایک بگا دیا، اس کو میں نے داغا سر کے اوپر سے، اس کا مطلب یہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وقال سعد بن ناشب سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذمة حاجبا ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقب أخي غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الأمر صاحبا إذا هم لم تردع عزيمة همه ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا فيا لرزام أو يا لرزام رشحوا بي مقدما إلى الموت خواضا إليه الكتائب إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کرتے ہیں۔ سعد بن ناشب یہ تمیم سے تعلق رکھنے والے اسلامی شاعر ہیں۔ کسی آدمی کو انہوں نے قتل کیا، بلال بن ابی بردہ بن موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، تاہم جب وہ قصاص میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی سعد بن ناشب سے قصاص نہ لے سکے، تو بصرہ میں واقع ان کا گھر جو تھا وہ اس کو منہدم کر دیا، سعد بن ناشب کے گھر کو منہدم کر دیا۔ شاعر کو جب انہدام اور گھر کے گرنے کے یا ان کو گرانے کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ ہم نے اشعار تو پڑھ دیے تھے، ترجمہ کرتے ہیں۔ سأغسل عن العار، سأغسل، غسل یغسل دھونا، میں دھو دوں گا، عن العار، میں بذریعہ تلوار اپنے آپ سے، عار، کون سا عار؟ انہدام بیت کے گرنے کا دور کروں گا۔ سأغسل عن العار، عار کہتے ہیں یعنی جو گھر گرا دیا ہے اور میں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، تو میں اپنے سے یہ جو عار ہے یہ میں دھو دوں گا یا ہٹا دوں گا، بالسیفی، تلوار کے ذریعے سے، جالباً علیہ، اگرچہ میرا یہ تلوار سے اپنے عار کو دھونا جالباً لے کر آئے گا، علیہ قضاء اللہ، اللہ کی تقدیر یا اللہ تعالیٰ کا جو تقدیر الہی ہے، مجھ پر جو چاہے سو وہ کھینچ لائے، لیکن میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ ما کان جالبا، الذی کان
جالباً. دوبارہ سمجھیں. سأغسل عنی العار بالسیف جالباً، میں بذریعہ تلوار اپنے آپ سے عار انہدام بیت دور کروں گا، زائل کروں گا. علی قضاء اللہ ما کان جالبا، اس حال میں کہ تقدیر الہی مجھ پر جو چاہے سو وہ کھینچ لائے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اس کے سہنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا شعر ہے وَأَذْهَلُ عَنْ دَارِي وَأَجْعَلُ هَدْمَهَا، اور میں اپنے گھر کو بھول جاؤں گا. اذہلو، میں اپنے گھر کے معاملے میں گھر کو بھول جاؤں گا، کیونکہ وَأَجْعَلُ هَدْمَهَا، اور گھر کا جو انہدام ہے، گھر کا جو گرنا ہے، انہوں نے گرا دیا. ہدم یہدم مانا گر جانا، منہدم ہو جانا. تو میں اس کو بھول جاؤں گا، گھر کے گرنے کو. لعرضی، اپنی جو میری عزت ہے، من باقی المذمت حاجبہ، کہتے ہیں کہ یہ گھر کا گر جانا یہ تو آسان ہے، کیونکہ میں نے جو کام کیا تھا، ان کا بندہ قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اپنے گھر کو بھول جاؤں گا. میں نے ایک بندہ قتل کیا، انہوں نے میرا گھر گرا دیا، تو بات ختم ہو گئی. تو اس کے میں اپنے لیے قابل مذمت یا ملامت نہیں سمجھوں گا. من باقی المذمت حاجبہ، یہ حاجب ہے، یہ ایک دیوار ہے، یہ ایک حائل ہے میرے بیچ اور میرے قاتل کے بیچ. گویا گھر گر گیا تو بات ختم ہو چکی. اس کے بعد بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں اپنے گھر کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں اور نہ مجھے اس کی یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِي، اور چھوٹا ہو جاتا ہے میری آنکھ میں، تلادی میرا میراث. تلادی وہ چیزیں جو مجھے ملے ہیں، مالی القدیم میرا پرانا ورثہ، میری میراث میں مجھے گھر ملا تھا. وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِي، یہ چھوٹا ہو جائے گا، صغیر ہو جائے گا میری آنکھ میں، یعنی میں سمجھوں گا اس کو کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہوگا وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِي تِلَادِي إِذَا انْثَنَتْ يَمِينِي بِإِدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا، اور میری نظر میں میرا موروثی مال کم ہے جب کہ میرا داہنا ہاتھ اس چیز کے حصول کے لیے لوٹے جس کا میں طالب تھا. یعنی میرا مقصود تو قتل کرنا تھا. یہ بتا رہے ہیں اِذَا انْثَنَتْ يَمِينِي، جب کہ میرا ہاتھ اس کام کو کر بیٹھا، میں نے وہ کام کر لیا تھا. بِإِدْرَاكِ الَّذِي، اس کو حاصل کر کے، کنت طالبہ جس کا میں طالب تھا. ادرک یدرک، ادراک کرنا، حاصل کرنا. تو کہتے ہیں اذا انثنت یمینی، اذا انصرفت یمینی، میرا ہاتھ اس کام کی طرف بڑھا تھا جس کا میں ادراک کرنا چاہتا تھا. وہ کیا تھا؟ کنت طالباً لذالک القتل، قتل کا میں طالب تھا، وہ تو میں کر چکا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِي تِلَادِي، میرا موروثی مال کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے، بہت کم ہے، اس کو میں کچھ نہیں سمجھتا بمقابلہ قتل کے. اس کے آگے کہہ رہے ہیں فَإِن تَهْدِمُوا بِالْغَدْرِ دَارِ، اگر تم میرے گھر کو گرا دو گے، اگر تم میرا گھر عہد شکنی کر کے گرا دو گے تو کوئی حرج نہیں. فَإِن تَهْدِمُوا، اگر تم گرا دو گے، بالغدری دھوکے سے، داری میرا گھر، فَإِنَّهَا، تو فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء تُرَاثُ كَرِيمٍ، تو یہ جو مال ہے وراثت کا، یہ تو میراث ہے کریم آدمی کا، شریف آدمی کا. ٹھیک ہے، تو ایسے کریم کا گھر تھا جو انجاموں کی پرواہ نہیں کرتا. لا یبالی، پرواہ نہیں کرتا، العواقبہ، نتیجوں کا، جو بھی ہو دیکھا جائے گا. اس نے تو قتل کر دیا، اب اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہوگا، وہ اپنا کام کر چکے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر. اس کے بعد مزید کہہ رہے ہیں اخی غمرات، جو سختیوں کو پسند کرتا ہے، جو شدائد والا انسان ہے، لا یرید علی الذی یہم، وہ بالکل بھی نہیں سوچتا، علی الذی یہم، علی الذی یقصد، جس چیز کا وہ قصد کر لے، من مفزع الامر، بہت مشکل، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے بڑے جو کارنامے ہیں، مفزع الامر صاحبات، تو وہ پھر سختیوں کو برداشت کرتا ہے، جھیلتا ہے. کسی چیز کا عزم کر لے تو اس کو پورا کر کے رہتا ہے. تو کہتے ہیں اخی غمرات، جو شدائد کا ساتھی ہوگا، صاحب ہوگا، لا یرید علی الذی یہم بہ من مفزع الامر، تو وہ بالکل بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر. مفزع الامر کا ہم ترجمہ کریں گے کہ کوئی ایسا کام جو کہ بہت شدید کام ہوگا اور بہت مشکل کام ہوگا، اس کی ایک مرتبہ وہ ٹھان لے تو وہ کر گزرتا ہے، تو اس کا وہ صاحب بن جاتا ہے، کرنے والا بن جاتا ہے. اذا ہم، اور جب وہ قصد کرتا ہے، لم ترضى عزیمت ہمہ،
تو اس کی عزیمت کو، پختگی کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. لم تمنع، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں. عزیمت ہمہ، اس کے قصد کی عزیمت اور پختگی. ولم یأتی ما یأتی من الارب، اور وہ کسی بھی کام کے سامنے آئے گا اس سے گھبرائے گا نہیں. ہائباً خائفاً، خوف کھانے والا نہیں. ولم یأتی ما یأتی، جو بھی آئے گا سامنے، کوئی بھی کام ہو، مشکل ہو آسان ہو، وہ گھبرانے والا نہیں ہے. اس کے بعد یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، گویا کہ مذمت کر رہے ہیں اپنے قبیلے کی، کیونکہ قبیلے والوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہ ہر لڑائی کے اندر سب سے پہلے ہوتا ہے اور گھس جاتا ہے، لیکن قبیلے والوں نے اس کے گھر کی حفاظت نہیں کی. تو یہ کہتے ہیں ہر جگہ تو مجھے آواز دیتے ہیں، میں جنگ کے لیے آگے بڑھتا ہوں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، لیکن میرا جو یہ قبیلہ ہے اس نے میرے گھر کی حفاظت نہ کی. کیسے لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں اذا، اس کے بعد فیا لرزام، تو تعجب ہے میری قوم بنو رزام پر، کیونکہ میں تعجب کیوں نہ کروں. رشحوا بی مقدما، رشحوا یا رشحوا، انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھا دیا، انہوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں موت کی جانب پیش قدمی کرنے والا ہوں. رشحوا بی مقدما الی الموت، موت کی جانب میں مقدم رہتا ہوں، آگے رہتا ہوں. خواوا الیہ، خاو یخوض، داخل ہونا، کسی چیز میں گھسنا. تو کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے دستوں کے اندر گھس جانے والا انہوں نے مجھے بنایا ہے. الکتائب، کتائب جمع کتیبہ، کتیبہ کہتے ہیں جماعت کو، لشکر کو، کتیبتن لشکر کو کہتے ہیں، معسکر وغیرہ. تو ایسے جگہوں پر تو میں گھس جاتا ہوں، اس قابل مجھے انہوں نے بنایا ہے. وَإِذَا، تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حفاظت میرے گھر کی نہیں کی. تو یہاں یہ مقدر معنی پایا جاتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں اذا ہم، اور جب ایسا آدمی ہمت قصد کرتا ہے، القا بین عینیہ عزمہ، تو وہ القا یلقی گرا دیتا ہے، یا القا یلقی رکھتا ہے اپنے سامنے اپنے عزم کو. اس کے نصب العین، اس کا عزم، اس کا قصد ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو وہ پھر نہیں دیکھتا. جب ایک ایسا آدمی اخل غمرات، جو شدائد میں اور مشکلات کا سامنا کرنے والا ہوتا ہے، وہ پھر پرواہ نہیں کرتا، اپنے عزم کو دیکھتا ہے. وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَوَاقِبِ، اور آنکھیں بند کر دیتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ سے نتائج کو دور رکھتا ہے، اور انجام کے ذکر سے پہلو تہی کرنا. نکبہ، پہلو تہی کرنا، عن ذکر العواقبی، انجام کے اعتبار سے جانباً سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. جانب کہیں گے ہم اس کو، یعنی سائڈ پہ رکھنا، ایک جانب ایک طرف رکھ دینا، تو انجام کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور کام کر دیتا ہے. ولم یستشر فی رأیہ، اور ایسا بندہ کبھی بھی کسی سے مشورہ نہیں لیتا، جب بھی مشورہ کرتا ہے اپنے آپ سے کرتا ہے. ولم یستشر، مشورہ نہیں، استشارہ یستشیرو سے ہے. فی رأیہ، اپنے رائے میں، غیر نفسی، سوائے اپنے نفس کے، اپنے آپ سے فتویٰ لیتا ہے، اپنے آپ سے پوچھتا ہے اور پھر کر گزرتا ہے. ولم یرضا، اور وہ راضی بالکل بھی نہیں تھا، کسی چیز سے بھی راضی نہیں. الا قائم السیف صاحبہ، کہ وہ اپنا دوست بنا لے اپنے تلوار کو، وہ اپنے تلوار کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کے سوا کسی کو بھی دوست رکھنے پر راضی نہیں ہے. ولم یرضا، اس کا یہ ترجمہ ہے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا. والسلام علیکم.